BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کے مطابق شام سے پناہ کی تلاش میں نکلنے والے افراد کی تعداد میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے۔ یہ افراد بحیرہ روم پار کر کے اٹلی پہنچ جاتے ہیں۔ ان پناہ گزینوں کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ پہلے مصر پہنچتے ہیں، جہاں سے وہ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نامہ نگار اورلا گیورن مصر کے شہر اسکندریہ گئیں، جہاں سے ان پناہ گزینوں کا یہ خطرناک سفر شروع ہوتا ہے۔ اسکندریہ کے ساحل سے ٹکراتا ہوا بپھرا سمندر شامی پناہ گزینوں کے لیے بھاگنے کا یہ واحد راستہ ہے۔ اسمگلر انہیں اس خطرناک راستے سے لے جاتے ہیں، کچھ اس کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے اچھی زندگی کا خواب اس طرح کے پولیس اسٹیشن پر تمام ہوتا ہے، جہاں ہم نے خفیہ فلم بندی کی۔ کئی سو افراد کو یہاں بغیر الزام عائد کیے حراست میں رکھا گیا ہے، جن میں یہ بچہ بھی شامل ہے جسے مصری پولیس نے 1 مہینے سے رکھا ہوا ہے۔ خود اپنے غم کی قیدی سوہا بھی یہاں پھنسی ہوئی ہیں۔ سفید کفن میں لپٹی ہوئی یہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ یہ 10 روز قبل بحری جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئی تھیں۔ میں مسلسل پیر چلا رہی تھی، تیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری معذور بچی غائب ہو چکی ہے، وہ ڈوب گئی۔ میری دوسری بیٹی میرے گلے سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اس کی بہن کہاں ہے۔ مجھے کہنا پڑا کہ اسے بچا لیا گیا ہے۔ اچانک پانی ہم دونوں کے اوپر آ گیا۔ میں نے 3 سفید روشنیاں دیکھیں۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میری تیسری بیٹی بھی مر چکی ہے۔ ایک دوسرے پولیس اسٹیشن میں جنگ کے ستائے شامیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ مصری حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ شفا بھی پناہ کی تلاش میں نکلی ہیں۔ ہم ان کی شناخت ظاہر نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اہل خانہ ابھی بھی دمشق میں ہیں۔ 23 برس کی یہ طالبہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے خیال میں سمندر یہاں کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ رحم دل ہوگا۔ ایک مرتبہ یورپ پہنچنے پر ہم انسانوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہم انسان نہیں ہیں۔ حالیہ مہینوں میں شام سے بھاگنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ماضی میں مصر میں ان کا خیر مقدم کیا جاتا تھا، لیکن اب ان افراد کا کہنا ہے کہ محمد مرسی کی حکومت ختم ہونے کے بعد سے سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ان پر اخوان المسلمین کی مدد کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اکثر پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ بدھ کو صدر اوباما سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اتوار کو امریکہ پہنچنے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کی تھی۔ تریسنا اطلاعات کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما نے کانگریس سے کہا ہے کہ پاکستان کو سیکیورٹی کی مد میں دی جانے والی $30 کروڑ کی امداد بحال کی جائے۔ جنوبی روس کے شہر والگوگراد میں ایک بس میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ روس کے انسداد دہشت گردی کے حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ دھماکہ بس میں موجود ایک خاتون خودکش بمبار نے کیا۔ خیال ہے کہ وہ ایک اسلامی شدت پسند کی اہلیہ تھیں۔ دھماکے کے وقت بس میں 40 افراد سوار تھے۔ یوکرین کے ایک طالب علم نے برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ایک 82 سالہ مسلمان شخص کو ہلاک کرنے کا اقبال جرم کر لیا ہے۔ گزشتہ اپریل میں ہونے والے اس حملے میں محمد سلیم ہلاک ہو گئے تھے۔ لندن کی ایک عدالت میں یوکرین سے لندن پڑھنے کے لیے آنے والے طالب علم پاولو لپشن نے قتل کی وجہ نسلی منافرت بتائی۔ کسی کو پیشکش کی جائے کہ ان کی زندگی پر فلم بنائی جائے گی تو شاید یہ دعوت ٹھکرانا مشکل ہو، چاہے یہ پیشکش کسی مجرم ہی کو کیوں نہ کی جائے جس نے اپنی مجرمانہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو۔ اقوام متحدہ کی سب سے زیادہ مطلوب مجرموں کی فہرست میں شامل ایک مجرم کی زندگی کو ڈاکیومنٹری بنانے کا وعدہ ان کے لیے کچھ غیر متوقع نتائج سامنے لایا۔ تفصیل کے ساتھ راجہ ذوالفقار علی۔ اس شخص کی شکل دیکھ کر یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ زباں دراز کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن بڑی باتیں اور کامیابی کی خواہش شاید محمد عبدی حسن کے زوال کی وجہ بنی۔ اپنی گزری ہوئی مجرمانہ زندگی پر ڈاکیومنٹری فلم بنانے کی دعوت ان کو لے بیٹھی۔ بیلجیم کے سرکاری وکلاء نے ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان کے قریبی ساتھیوں کو انوکھی پیشکش کی۔ ہم نے ٹیچی کے ذریعے ان سے پوچھا کہ وہ قزاقی پر فلم میں مشیر کے طور پہ ہماری مدد کر سکیں گے۔
یہ ان کی قزاقی کی زندگی کے بارے میں ڈاکیومنٹری ہوگی۔ کچھ مہینوں کی پرتحمل کوششوں کے بعد ٹیچی ہی کے ذریعے وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہونے پر رضامند ہو گئے۔ شبہ یہ ہے کہ 2009 میں بیلجیم کے پومبے نامی بحری جہاز کو ہائی جیک کرنے کے پیچھے حسن کا ہاتھ تھا۔ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والا اس جہاز کا عملہ 2 ماہ تک پھنسا رہا۔ ایسے دوسرے منصوبوں میں اسلحے سے لدا جہاز MV فائنا 2008 میں ہائی جیک کیا گیا۔ پچھلے سال اقوام متحدہ نے حسن کو بحری قزاقوں کی دنیا کا سب سے بااثر سرغنہ قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قزاقی میں پیش رہے اور پچھلے چند سالوں میں بھاری تاوان وصول کیا۔ اس سال کے شروع میں حسن نے قزاقی کی 8 سال کی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنی ماضی کی کارروائیوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کی۔ ہم یتیموں کی طرح تھے، حکومت اور نہ ہی قانون ہماری سرپرستی کرتا تھا، ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمارے حملے جائز تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان پر لگے سارے الزامات ٹھیک نہیں، مگر اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی۔ فی الحال انہیں ہائی جیکنگ اور اغوا جیسے الزامات کا سامنا رہے گا اور ڈاکیومنٹری کی خواہش شاید اب خواب ہی رہے۔ راجہ ذوالفقار علی، BBC نیوز۔ اس مہینے BBC نے 100 خواتین نصف دنیا کی صدا کے نام سے رپورٹوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کی رپورٹ افغانستان کی خواتین شعراء کے بارے میں ہے۔ افغانستان میں برسوں سے جاری جنگ نے افغان معاشرے کے ہر حصے پر اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن خواتین سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ کچھ خواتین کی زندگیوں کو تو صرف اس لیے خطرہ ہے کیونکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار شاعری کے ذریعے کر رہی ہیں۔ نامہ نگار لیز جوسیٹ کی رپورٹ۔ جنگ کی آگ لگ چکی ہے اور اب یہ ملک کو جلا رہی ہے۔ ان کے شعلوں سے میرا دل اور جسم جل رہا ہے۔ یہ ہیں جنگ کے الفاظ، دکھ کے الفاظ۔ کابل میں یہ خواتین شعراء اپنی شاعری پڑھنے کے لیے ہر ہفتے جمع ہوتی ہیں۔ یہ ایک معمولی سی لیکن قیمتی آزادی ہے۔ کچھ اس میں صرف ٹیلی فون کے ذریعے حصہ لے سکتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے خاندان کے عتاب کا خطرہ ہے۔ وہ چھپ کے لکھتی ہیں۔ آج یہ کال ایک طالبہ نے کابل کے باہر سے کی ہے۔ ہر خاتون نے یہاں آنے کے لیے مزاحمت کی ہے، خود کو سنے جانے کے حق کے لیے۔ یہ کہہ رہی ہیں شاعری کرنا کوئی جرم نہیں، آپ سچے اور مقدس الفاظ کا انتخاب کر کے انہیں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ جرم نہیں ہے۔ کسی نے مجھے براہ راست تو نہیں کہا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا معاشرہ اسے ایک جرم سمجھتا ہے۔ کابل کے کھنڈرات دیکھ کر مجھے تمہاری یاد آتی ہے۔ کریمہ شابرنگ کو ایک گناہ گار کہا گیا، ایک کافر۔ ملاؤں نے ان پر اپنے گاؤں کو بے عزت کرنے کا الزام لگایا۔ وہ کہتی ہیں میں تمہیں سگریٹ پینے کے لیے اپنے کمرے میں بلانا چاہتی ہوں، تم مجھے اپنے کانپتے ہوئے سرخ جسم میں پناہ دو گے۔ انہیں شمالی افغانستان میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، وہ اب کابل میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو سختی سے میری شاعری کی مخالفت کرتے ہیں، وہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ افغان تاریخ کے اس موقع پر وہاں کی یہ خواتین اپنی تاریخ خود لکھنا چاہ رہی ہیں۔ یہ چاہتی ہیں کہ مستقبل میں ان کی آواز سنی جائے اور انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس میں ان کی مرضی شامل ہو۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا خصوصی رپورٹ پاکستانی سنیما پر، جہاں سنیما گھر تو جدید ترین ہو گئے لیکن فلمی صنعت جدت سے بھاگتی ہوئی۔ اور یہ رنگا رنگ ڈیزائنر ہینڈ بیگز اگر خریدنے میں مہنگے ہیں تو اب انہیں بوقت ضرورت گروی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ سب ایک وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے BBC اردو سروس کا پروگرام سربین۔